مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کینالز کا مسئلہ مذاکرات سے حل کرنے کا فیصلہ، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا رابطہ، نہروں کے معاملے کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم اور نواز شریف نے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شرجیل میمن بولے کہ متنازع نہروں پر شدید تحفظات ہیں، بات چیت سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی جائے۔ کینال منصوبے کے خلاف سندھ میں احتجاج، خیرپور میں وکلا کا دھرنا جاری، سندھ اور پنجاب کے درمیان 3 روز سے ٹریفک معطل، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، مشتعل مظاہرین کا ریلوے ٹریک پر بھی احتجاج، انتظامیہ نے کچھ دیر بعد ریلوے ٹریک کلیئر کر دیا۔ ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہونے سے شدید گرمی میں مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سندھ کے کئی شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، کاروباری سرگرمیاں معطل۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملے پر گورنر ہاؤس لاہور میں اہم بیٹھک، حسن مرتضیٰ کی کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ملکی حالات کے پیش نظر مل کر چلنے کا اتفاق کیا گیا ہے، گورنرز کے حوالے سے بھی تحفظات سے آگاہ کیا۔ ملک احمد خان بولے اجلاس میں پانی کی دستیابی پر بھی بات ہوئی، سندھ کے تحفظات دور ہونے چاہیے، صوبائی خود مختاری ضروری ہے۔ پولیو کے ناسور پر جلد قابو پالیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مربوط حکمت عملی اور مشترکہ کوششوں سے پولیو کے خاتمے کے عزم کا اعادہ، رواں سال کی دوسری 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح، وزیر اعظم نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات پولیو کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں، والدین اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ مظلوم فلسطینیوں سے پاکستانیوں کا اظہار یکجہتی، اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، خواتین اور بچوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت، فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھی، حافظ نعیم الرحمان کا پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کا مطالبہ، سوال کیا کچھ لوگ اسرائیل سے وعدے وعید کر کے آئے، بتایا جائے انہیں کس نے اسرائیل بھیجا تھا، بولے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، تصادم نہیں چاہتے، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم متحد ہیں، ہمارے حکمران غلام ابن غلام ہیں، کشمیر اور فلسطین کے لیے نہیں لڑتے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے نام پر دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، مذہب کے نام پر سیاست اور املاک پر حملوں کی اجازت نہیں دے سکتے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے واضح کر دیا، کہا غیر ملکی فوڈ چین پر حملے کر کے ملک کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، ان حملوں میں بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہو سکتا ہے، فوڈ چین پر حملوں میں 149 افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ کراچی میں بھی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف شارع قائدین پر مرکزی مسلم لیگ کی شہدائے غزہ کانفرنس، بڑی تعداد میں عوام کی شرکت، لبیک یا غزہ، فلسطین زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، شرکا کا غزہ کے شہداء کو خراج عقیدت، سیف اللہ خالد بولے بہت جلد اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، فلسطینی رہنما ناجی الظہیر کا کہنا ہے کہ فتح فلسطینی عوام کا مقدر بنے گی، فیصل ندیم نے کہا کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اسلام آباد میں ایک بار پھر تیز بارش، ژالہ باری، مختلف علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ اولے بھی گرے، جڑواں شہروں میں تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات کی اگلے 10 گھنٹوں میں مزید بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی، ہری پور اور ٹیکسلا میں بھی رمجھم اولے بھی گرے، وادی نیلم میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، مری میں بھی کالی گھٹاؤں کا راج، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی، ہلکی بارش سے موسم سہانا۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا،
لو کے تھپیڑوں نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ دن بھر بند رہنے والی سمندری ہوائیں شام کو بحال، ہوا میں نمی کا تناسب 14% ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی، پارہ 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ رات کے اوقات میں بھی شدید گرمی اور حبس متوقع۔ پی آئی اے کی لاہور سے باکو کے لیے پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز 152 مسافروں کو لے کر باکو پہنچ گئی۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم کی زیر قیادت اصلاحاتی پروگرام کے بعد پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ پی ٹی آئی حکومت میں پی آئی اے کو دھچکا لگا، پروازوں کے آغاز سے پاک آذربائیجان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ خواجہ آصف برطانیہ کے لیے پروازیں جلد شروع ہونے کے لیے پر امید۔ روانڈا کے وزیر خارجہ الیور جین پیٹرک کا دورہ پاکستان، دفتر خارجہ کے حکام اور روانڈا کے ہائی کمشنر نے استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ بھی آج پاکستان آئیں گے۔ شیخ عبداللہ بن زید کی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈول۔ دو طرفہ تجارتی اور معاشی صورتحال، خطے کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفارت خانے آمد، سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ انسداد منشیات، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بات چیت۔ کہا بھیکاری مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط رکھی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں بے گناہ خاندان کی رہائی پر اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلموں کی تیاری کے لیے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پنجاب کے پہلے فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب اور پہلے فلم اسکول کے قیام کی بھی منظوری۔ بلوچستان میں دہشت گردی واقعات کے خلاف کراچی میں خواتین کی ریلی، طالبات، مذہبی اسکالرز، ڈاکٹرز، وکلاء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء کا بلوچستان میں خواتین، معصوم بچوں اور بے گناہ مزدوروں سے اظہار یکجہتی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی نجف میں روضہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر حاضر۔ ترجمان کے مطابق گورنر کامران ٹیسوری نے عقیدت مندوں میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ گورنر کی وطن عزیز کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔